کشمیر کا دلال ہے جس کے جمال میں، کشمیر کا دلال ہے جس کے جمال میں، وہ گوہ خاک کی بڑی اردو زبان ہے۔ کا نعرہ ادا کیا، اردو نے انقلاب کا نعرہ ادا کیا، جب سر پھیرے تھے ان کو سلیقہ ادا کیا۔ اردو نے سر فروشی کا بخشا ہمیں سبق، اردو نے سر فروشی کا بخشا ہمیں سبق، اردو نے سر کٹانے کا جذبہ ادا کیا۔ بچوں کا ادب گویا بچوں کی تعلیم و تربیت کی فکریں بھی ہو رہی ہوں۔ بچوں کے ربائی کے ساتھ بھی شروع کرتا ہوں کہ حالات کی تصویر بدل سکتے ہیں، حالات کی تصویر بدل سکتے ہیں، خواب کی تعبیر بدل سکتے ہیں۔ تعلیم اگر ہو تو ہمارے بچے اس ملک کی تقدیر بدل سکتے ہیں۔ آج وقار علم و ادب تعلیم و تدریس کے روشن کردار رئیس کلیت الفنون پروفیسر ارتضیٰ کریم صاحب، صدر شعبہ اردو دہلی یونیورسٹی دہلی، مہمان ذی وقار جناب امتیاز احمد کریمی صاحب، ڈائریکٹر اردو ڈائریکٹریٹ بہار، بچوں کے ادب کے فرشتار جناب فاروق سید صاحب، بچوں کے سائنسی مضامین شاید ہمارے درمیان حاضر نہیں، معروف صحافی معتبر مضامین نگار ادبی الفاظ کے جناب اثر رضا صاحب، جناب عبدالکریم سالار صاحب، ایسے تو بہت مہمان سامنے بیٹھے ہیں، اب سب کا نام تو شاید 10 منٹ دیے گئے ہیں، وہ نام میں وقت نکل جائے گا۔ یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے، آج میں آپ حضرات جیسی یہ شخصیات کے سامنے ہندوستان کی تعلیم ہونے والی اس یونیورسٹی کے اسٹیج سے عالمانہ شان رکھنے والے سامعین سے مخاطب ہو رہا ہوں۔ ان گٹے کی سلور جوبلی حسن چوبے صاحب کی سرپرست بستی سے مہر عالم صاحب ہے، اور بچوں کے ادب پر یہ 4 روزہ عالمی سیمینار تاریخ کا ایک نیا باب ہے، اور تاریخ کے اس نئے باب کے سرتاج جناب فاروق سید اور ان کے احباب ہیں۔ یہ ادب اطفال کا سچ ہوتا ہوا وہ خواب ہے جس کی مثال نایاب نہیں تو یقیناً کامیاب ہے۔ یہ سید صاحب کا کمال ہے کہ انہوں نے بچوں کے ادب کے نام پر ایسی کہکشاں سجا دی ہے جس کا ہر ستارہ اپنی جگہ چند آفتاب و مہتاب ہے۔ اس سیمینار کے تمام معاونین جو بیٹھے ہوئے تمام دیکھتے آپ بس میں آئے 7 کے 4 دن سے لگے ہوئے ہیں، معلوم ہو جائے اس سیمینار کے تمام معاونین اور دانشوران کی ایک جہتی سے ادب اطفال کی دھرتی سیراب ہے، اور جب تک یہ اتحاد و اتفاق قائم ہے یقین جانیے کہ ادب اطفال کا مستقبل تابناک ہے۔ یہ فاروق سید صاحب کے خلوص کا کمال ہے کہ انہوں نے ادب اطفال کے نام پر ایک نئی بستی بسا دی ہے، بے مثال اور لاجواب ہے۔ انہوں نے کلاسک شعراء اور ادبا کی جن نایاب کتابوں کی اشاعت کا اہتمام کیا ہے وہ اپنے آپ میں در نایاب ہے۔ نذیر اکبر آبادی، مولانا حالی، تلوک چند محروم، مولانا شبلی، اسماعیل میرٹی، حفیظ جالندھری، شفیع الدین نیّر، حسین حسان اور کشن چند وغیرہ ادب اطفال کے اہم ترین ستونوں میں شامل ہیں۔ امتیاز علی تاج، عصمت چغتائی، قرۃ العین حیدر اور علامہ اقبال جیسے بڑے اور عظیم شاعروں ادیبوں کے کاموں اور کارناموں سے
گلشن اطفال میں بہار ہے. سراج انور اور عادل اسیر کا نامور قلمکاروں میں شمار ہے. ان تمام فنکاروں کا مرہون منت بچوں کا یہ ادب سنسار ہے. مشکل جو تھا وہ کام کیا حالی نے. مشکل جو تھا وہ کام کیا حالی نے. ایک لازمی اقدام کیا حالی نے. بے مثل مسدس میں دیا ایک پیغام. اردو کا بہت نام کیا حالی نے. بہت خوب. میرٹھ کے تھے باشندے جناب اسماعیل. انہوں نے بہت نظمیں ہم پر لکھی لیکن ان پر بھی کچھ ہم بھی کہنا چاہیے. تاریخ اس خدا کی بچپن میں پڑھتے تھے. امی نے پڑھایا تھا میری استاد. تاریخ اس خدا کی جس نے جہاں بنایا کیسی زمین بنائی کیا آسماں بنایا. چلو ان پر میرٹھ کے تھے باشندے جناب اسماعیل. اطفال کے شاعر تھے جناب اسماعیل. لکھتے تھے کچھ ایسا کہ دلوں کو بھاتا دھنوان خیالوں کے جناب اسماعیل. شعروں میں دکھاتا تھا تماشا نیر. شعروں میں دکھاتا تھا تماشا نیر. بچوں کا تھا ایک ننھا فرشتہ نیر. حقدار شفاعت کا یقیناً شفیع. حقدار شفاعت کا یقیناً شفیع. لگتا ہے کہ کوثر کا تھا پیاسا نہیں ہے. اور دیکھیے وقت ہے زندہ ہے خرید خول ابھی شبلی کا. کرتے ہیں ادب دل سے سبھی شبلی کا. ہر روز بڑھی جاتی ہے توقیر ان کی. کم رتبہ نہیں ہوگا کبھی شبلی کا. دیکھیے علامہ اقبال کو بھی کچھ کہنا چاہیے. انہوں نے بہت کچھ کہا. شاعر بھی فلسفی بھی مدبر مثال بھی. شاعر بھی فلسفی بھی مدبر مثال بھی. اقبال کو کہیں گے تو ہم لوگ کیا کریں. ارباب فکر فن سے کہو ڈھونڈ لائے ہو ایک صاحب قلم کسی افعال صاحب. کہا جاتا ہے ادھر آرٹ محرک ہوتا ہے. اس سے وجود میں اضافہ ہوتا ہے. اس لیے بزرگوں کی دعاؤں کے ساتھ آگے بڑھنا سعادت کی بات ہے. بچہ اور بچوں کا ادب ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے. بچوں کے بغیر بچوں کے ادب کا تصور محال ہے. اور بچوں کی زرتیز مانی کے صحت مند ادب کے بغیر ایک ذمہ دار طرحدار فرما بردار وفا شعار وطن دوست قوم پرست نیک اتوار بلند کردار خدمت گزار تخلیقی قوت سے مالا مال کی ثقافت کے پاسدار بچوں کی آرزو محض خواب و خیال ہے. جس قوم جس ملت و جس ملک و ملت کے پاس جتنے زیادہ صلاحیت حوصلہ مند بچے ہوتے ہیں ان کا مستقبل اتنا ہی روشن اور تابناک ہوتا ہے. بچوں کا ادب ہمارے اجتماعی خواب ذہانت اور ضمیر کا آئینہ ہوتا ہے جس میں ہمیں اپنے مستقبل کا چہرہ نظر آتا ہے. اس آئینے کو جلا بخشنا اور اس کے کردار کو زندہ رکھنا ہم تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے. غالباً یہی اس 4 روزہ عالمی سیمینار کی قریب ہے اور اسی قریب کی عالمانہ اور دانشورانہ تعبیر و تشریح اور تفہیم کا مقصد بھی ہے. ادب اطفال کی حد تک اپنا ہمارے ہاتھوں سے نہ چھوٹے اور تفریح کے اس بازار میں معلومات کے سنسار میں بے وقت ہو کر نہ رہ جائے. یہ ٹھیک ہے ادب اطفال سادگی اور معصومیت کا جہان ہوتا ہے. تحیر کا بے قرار آسمان ہوتا ہے. خطبہ کرنا بلندی کا صاحبان ہوتا ہے. مگر ایک درست ہے ادب اطفال بچوں کی آرزو اور امنگوں کا بے پناہ میدان ہوتا ہے. بچوں کے لیے تکلیف کیا گیا جہان جتنا پر اثرات ہوگا بچوں کا تجسس اتنا ہی زبردست ہوگا. اور یہی تجسس اسے تخیل کی پرواز کا طریقہ سکھائے گا. ان میں پرواز کا حوصلہ رہے گا. زندگی کے چہرے کا تازہ دمکتا رہے گا. سچ پوچھئے تو
بچے ہی ہماری زندگی کا مرکز اور محور ہے. سچ پوچھئے تو بچے ہی ہماری زندگی کا مرکز اور محور ہے. قدرت کے بخشے ہوئے انمول گوہر ہے. زندگی کے لمس کے پیکر ہیں. یہی ہماری کائنات اور سنسار ہے. یہی وہ روشن چراغ ہیں جن سے ملاحوں کے بیڑے پار ہیں. ہم جو خلم و خرطاس کے پاسدار ہیں، یہ ہمارا فرض مذہبی ہے. ہم بچوں کو ذہنی خوراک فراہم. صدر محترم، بچوں کا ادب تخلیق کرتے وقت علاقائی زبانوں کی چاشنی اور لب و لہجے کی تابناکی کا خیال رکھنا گناہ نہیں، ثواب. کرناٹک کا ہوں، لیکن کرناٹک میں لکھنا پڑتا ہے کچھ اپنے علاقائی زبان. اب یہاں سے تنقید ہو رہی ہے، زبان وہیں سے آئے گی، جنوب ہی سے شروع ہوتی ہے. گلاب نشیب کو نکالے. وقت نہیں ہے کہ میں اس پہ جاؤں. اماں کے بابا کو نانا کہتی اگر اس زبان کو قبول کیا، پاپا کے بابا کو دادا کہتی قبول کیا، ٹھیک ہے. اب یہاں اگر کوئی رسالہ بلبوٹے میں کچھ ایسی بات آ رہی ہے، علاقائی زبان آ رہی ہے، ہم اس پر تنقید نہیں کرتے. یہ دیکھیے، افسوس نہیں کہنا، علاقے کا شاعر علاقے کی زبان ہوتی ہے. میں نے لکھا کیا تو راتوں فیرون با ٹوینکل ٹوینکل لٹل اسٹار. یہ بھی کیا ہے؟ فیرون با کیا تو راتوں پیسے دو. وہیں سے یہ شاعر یہاں کبھی زبان استعمال بھی کرنا پڑتا ہے. لکھنے بیٹھا ہے شاعر، فغول زبان میں آ جاتا ہے. شکایت کس نے؟ مولانا ہادی نے. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، قرآن لڑکوں کی بروانے والا شاعر پہ پہنچتا. وہ ہستی ہے آدھا میں عاجز زبان، وہ کامل حقیقت میں ناقص زبان. کہاں مجھ میں یارا لبیجی میں لکھوں، شہر بلتی گزرنے میں لکھوں، مگر پھر بھی ہمت سے کوشش تو کی ہے، میرے سامنے کا حیات زندگی ہے. اب اس میں بھی کچھ تنظیم کرنے کیا کر سکتا ہے. دیکھیے بات بہت لمبی ہو جائے گی. ہر علاقے کے شاعر کی زبان کی قدر کرنی چاہیے. ایک ربائی کہہ سکتا ہوں ان کے تمام کی جانب سے، بچوں کے لیے شعر کہا کرتا ہوں، حق اپنے تخیل کا ادا کرتا ہوں. ڈھونڈو میں میرے فن میں تسلط کوئی، محسوس جو کرتا ہوں لکھا کرتا ہوں. بچوں کا ادب صرف حقیقت بھی نہیں، خواب بھی ہے. مگر یہ ایسا خواب ہے جو حقیقت کا ہمراز ہے. یہ فطرت کی آواز ہے، زندگی کا خوبصورت ساز ہے، معصومیت کی دل آویز آواز ہے. لوگ ورثے کی میراث ہے، گیلی مٹی کا احساس ہے، اندھیرے کے جہان کی باس ہے. اختراعی قوت کا لباس ہے، زندگی کی کھیتی کا راز ہے، بھولے پن کا پیشہ انداز ہے. سچ پوچھئے تو اسی کی برکت سے ادب اور زندگی کا سلسلہ دراز ہے. اس لیے اپنے اطفال کی ترقی کے لیے کام کرنا اپنے آپ میں ایک بڑا اعزاز ہے. اپنے آپ میں اعزاز. آج کے بچے بہت ہوشیار ہیں، ختم کر رہا ہوں، اس کے لیے وقت اجازت نہیں دے رہا، آگے کام کرنا ہے. دیکھیے جس دن سے یہ چیز آگے ہوا ہے، ساری چیزیں ختم ہو گئی. آپ سمجھ سکتے ہیں مجھ سے میرا بچہ نہیں، میرا نوازہ بہت چاہتا کہ خرابی اس میں آتی ہے تو شاید اس کی اصلاح وہی زبان میں کہیں گے وہی کرتا ہے. معلوم ہوا ہمارے بچے ہم سے زیادہ چالاک. بچے تمام آج کے ہوشیار ہیں بہت، بلکہ بڑے بڑوں سے نگہدار ہیں بہت. سائنس کی سمت ذہن ہے ان کا روا دوا، حالات حاضرہ سے خبردار ہیں بہت. بچوں کے لیے جو لوگ اپنے علاقائی لب و لہجے اور عام بول چال کے انداز میں لکھتے ہیں انہیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. اس بات کی کوشش کرنی ضروری ہے یہ بھی سمجھے میں اٹھنے والی ہر لہر سے واقف ہو جائے، ان کی ایسی تربیت کی جائے وہ معلومات کے چھوٹے سمندر میں سچے پیراک بن کر ابھرے اور زندگی کا راز پائے. بچوں کے ادیبوں کے لیے یہ ضروری ہے
وہ بچوں کے دور جو ان کی پراسرار تخیل کی دنیا میں دیر تک ان کا ساتھ دے سکے، ان کی کھوجی طبیعت کے نت نئی دنیایں تخلیق کر سکے، ایسی دنیایں جہاں بچوں کی فطرت کو سکون مل سکے، ان کے خوابوں کی دنیا میں نئے رنگ جھل سکے۔ جس دن ہم بچوں کی کسوٹی پر کھرا اترنے والا ادب تخلیق کرنے کے لائق بن جائے، اس دن ادب کی کایا پلٹ جائے گی۔ چلیے بہت بولنے کی باتیں ہیں، ہر طرف اس کا بول بالا ہوگا، یہ عالمی ادب کے افق پر ستارہ بن کے چمکے گا۔ مجھے امید ہے فاروق سید صاحب، مجھے امید ہے اس سیمینار سے ادب اطفال کی کامیابی کا نیا در کھلے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ آپ نے آواز لگائی ہے، آپ نے باقی یہ بڑی فکر سے اپنے خاندان کے ساتھ یہاں پر آئے ہیں، ممنون ہو صدر محترم کا کہ آپ نے ان کو جگہ دی۔ یہاں سے ادب اطفال کی گونج شاید سمجھتا ہوں کہ عالمی سطح پہ پہنچ رہی ہے۔ ممنون ہو آپ کا، ممنون ہو، مشکور ہو آپ کا، آپ کے عملے کا، آپ کے ساتھیوں کا، آپ کے طلبا کا، بچوں کا۔ آپ نے بچوں کو سنا، بچے ہر قسم سے ہمارے درمیان بیٹھے ہیں۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں، میں بچوں کے درمیان آتا ہوں کہ یہ کہتا ہوں، چڑیوں کی ہے چہکار ادب بچوں کا، معصوم سا اظہار ادب بچوں کا، قاموس پہ لگاتار چلے ہر شاعر تحسین کا حقدار ادب بچوں کا۔ اور کہتا ہوں آخری میں یہ بات، بچے بچے ہوتے ہیں، جامع وحدت کی پیاس رکھتے ہیں اور قناعت کا پاس رکھتے ہیں، وہ جو بچے غریب ہیں حافظ صرف اللہ کی آس رکھتے ہیں۔ وما علیہ بہت شکریہ حافظ تناکی صاحب، ابھی آپ لوگ سماعت کروا رہے تھے حافظ تناکی صاحب کو، اور ہمارے صدر محترم صاحب کا حکم ہے کہ میں صرف نام لوں، وقت کا میں